الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید واما بنعمت ربک فحدث۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ہم سورہ والضحیٰ کے آخری پڑاؤ پر ہیں اور آخری آیت پیش نظر ہے اور زیر گفتگو ہے۔ آیت کا اور آیات کا اور قرآن مجید کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا۔ امت میں کیسے کیسے مفسرین، کیسے کیسے علماء، کیسے کیسے محدثین، کیسے کیسے قرآن مجید کے ماہرین گزر گئے، لیکن کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ جار اللہ زمخشری جن کا ذکر کیا وہ گزر گئے، ناصر الدین بیضاوی گزر گئے، ابو حیان اندلسی گزر گئے، قرطبی المالکی گزر گئے، اسی طرح ابن کثیر گزر گئے، امام رازی گزر گئے، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کر دیا، ایک آیت کا بھی حق ادا کر دیا۔ ہندوستان میں ولی اللہ ہی خاندان کے فرد فرید حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی، جو حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے صاحبزادے ہیں، اور اس خاندان کے بارے میں کہا گیا کہ پورا خاندان آفتاب اور ماہتاب کے ہم پلہ ہے۔ جو بھی اس گھرانے سے اٹھا، جو بھی اس گھرانے کا فرد بنا، وہ گویا کہ آفتاب کی طرح چمکا، سورج کی طرح چمکا، علم کے اعتبار سے، کمال کے اعتبار سے، فضل کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے۔ شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمٰ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی، چند پارے کیے تھے کہ حضرت کی وفات ہو گئی۔ امام العصر علامہ کشمیری فرماتے تھے کہ امت کی گردن پر قرآن کو حل کرنے کا قرض چلاتا ہے۔ کاش کہ شاہ عبدالعزیز کی تفسیر عزیزی پوری ہو جاتی تو امت کی گردن سے یہ حق ادا ہو جاتا۔ ایسی شان کی تفسیر اور کس شان کے عالم ہوں گے شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ تو قرآن مجید کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی ہم جیسے جاہلین سے ممکن نہیں ہے۔ تو جو کچھ عرض کیا آپ کے سامنے بیان کیا، اگر اس کے اندر کوئی چیز مرضی خدا کے مطابق تھی تو وہ من جانب اللہ تھی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ اگر کوئی چیز غلط زبان سے ادا ہو گئی بغیر کسی ارادے کے تو اس پر معافی کا طلبگار ہوں، خدا تعالیٰ کی جناب میں بھی اور آپ حضرات سے بھی۔ آخر میں فرمایا حق تعالیٰ جل مجدہ نے سورت کے آخر میں کہ ہم نے یہ انعامات کیے آپ کے اوپر، یہ احسانات کیے، یہ امتیازات آپ کو عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ رہا کہ ہماری معیت آپ کو حاصل رہی، ہم نے آپ کو یتیمی کے دور کے اندر بھی آپ کی پرورش کے انتظامات کیے، آپ کو مالدار بنایا، اور اسی طریقے پر آپ کو ہدایت عطا فرمائی، آپ کو شریعت سے آگاہ کیا، باخبر کیا، احکام الہی سے آپ کو روشناس کرایا۔ یہ تمام چیزیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حق تعالیٰ جل مجدہ کے انعامات کے ذیل میں شمار کرائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا کہ اب انعام کا حق یہ ہے، نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس پر شکر کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم شکر ادا کرتے ہیں اور نعمت سمجھتے ہیں فقط مال کو، دولت کو، اقتدار کو، حکومت کو، سلطنت کو۔ ارے بھائی، سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ یہ وہ جوہر ہے، یہ وہ عجیب و غریب چیز ہے جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتی ہے، ایمان کر دیتا ہے جنت میں داخل، جو کفر سے نکال کر ایمان میں داخل کر دیتا ہے، جو شر سے نکال کر خیر میں لے آتا ہے، جو بدی سے نکال کر نیکی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی نجات دہندہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے ساتھ تمام اعمال قبول، اس کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں۔ نہ تلاوت قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے، نہ صدقات قبول ہے، نہ کوئی بھی آپ عمل نیک کریں، اگر ایمان نہیں تو سب دیوار پر، سب ضائع جائے گا، سب حقارت ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا۔ تو فرمایا سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ایمان کی عطا فرمائی، اور وہ بھی ہماری کسی کوشش کے بغیر، ہماری کسی چاہت کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن ماں باپ کے درمیان پیدا کیا، مومن گھرانے میں پیدا کیا، یہ ہمارے استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا۔ اس پر اگر تمام عمر
اور پوری زندگی شکر گزاری میں ہم لگ جائیں تو بھی شکر ادا نہ ہو اس نعمت کا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، آبرو عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر تمام چیزیں حاصل ہوں اور تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں، آپ کے پاس کھانا بھی ہو، آپ کے پاس پینا بھی ہو، آپ کے پاس دولت بھی ہو، آپ کے پاس اقتدار بھی ہو، آپ کے پاس حکومت بھی ہو، آپ کے پاس اولاد بھی ہو، آپ کے پاس بیوی بچے بھی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس صحت نہیں ہے تو کچھ بھی لطف نہیں ہے، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، نہ آپ کے کسی جائیداد کا کوئی فائدہ، نہ کسی کاروبار کا کوئی فائدہ، نہ کوئی بینک بیلنس آپ کو فائدہ پہنچا سکتا، نہ کوئی زندگی کے اندر آپ کو حاصل ہونے والے مختلف قسم کے ذائقے دار کھانوں سے آپ ذائقہ شناس ہو سکتے۔ میں سناتا ہوں اکثر و بیشتر کہ لکھنؤ کے اندر نواب صاحب تھے، نواب، لکھنؤ کے نواب بڑے مشہور ہیں اپنی نزاکت میں، اپنے رہن سہن میں، اپنے برتاؤ میں، اپنے اتار چڑھاؤ میں۔ تو نواب صاحب تھے لکھنؤ کے، اپنی کوٹھی تعمیر کرا رہے تھے، کوٹھی ان کی تعمیر ہو رہی تھی، بیٹھے ہوئے تھے، صبح کو سردی کا موسم تھا، اپنی کوٹھی کے لان میں بیٹھے ہوئے مزدور کو دیکھ رہے تھے، وہ تعمیر میں لگے ہوئے تھے۔ جب دوپہر کو کھانے کا ٹائم ہوا تو مزدور نے اپنی پوٹلی کھولی، اس کے اندر سے اتنی موٹی روٹی نکالی اور ایک پیاز لیا ہاتھ پر اور پیاز کے اوپر اپنا مکہ مارا، پیاز پھٹ گیا، اس پیاز سے اس نے وہ اتنی موٹی روٹی کھا لی۔ تو نواب صاحب رونے لگے، زاروں قطار رونے لگے۔ مزدور آیا بڑا پریشان حیران، اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضرت نواب صاحب کیا بات ہے، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ کی نوابیت میں، آپ کی شان میں، آپ کے یہاں پر ہم سے کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی ہم سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی جو آپ کو ناپسند ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ تو نواب صاحب نے کہا نہیں۔ پھر اس نے مزدور نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ کوٹھی بھی لے لے، یہ بینک بیلنس بھی لے لے، یہ تمام نوابیت بھی لے لے، جو کچھ تجھے چاہیے سب دینے کو تیار ہوں، یہ میدہ مجھے دے دے جس میدے کے اندر تو یہ روٹی ہضم کرے گا۔ میرے لیے ہفتے میں ایک دن ایک چوزے کا، چوزا مرغی کا بچہ جو پیدا ہوتا ہی چوزا کہلاتا ہے، اس چوزے کا جوس اور اس کا سوپ تیار ہوتا ہے اور ململ کے کپڑے میں اسے چھان کر پھر مجھے دیا جاتا ہے، وہ بھی 1-2 چمچی میں پیتا ہوں۔ کیا فائدہ اس حکومت کا، کیا فائدہ اس نوابیت کا، کیا فائدہ اس دولت کا، کیا فائدہ اس شان و شوکت کا، کیا فائدہ اس عمارت کا؟ یہ سب تجھے میں قربان کرنے کو تیار ہوں، دینے کو تیار ہوں۔ یہ میدہ جس میں تو یہ روٹی ہضم کرے گا یہ مجھے دے دے۔ دیکھیے نہ نوابیت کام آئی، نہ دولت کام آئی، کوئی بھی چیز کام نہیں آئی، اس لیے کہ ایک کھانے کا اللہ تعالیٰ نے عضو میدہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمزور کر دیا، وہ ہضم نہیں کر سکتا ساری۔ پھر آپ کے پاس معدہ بھی ہو، آپ کے پاس صحت بھی ہو، آپ کے پاس ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا کر رکھی ہو، عقل آپ کی اللہ تعالیٰ نے لے لی ہو، عقل اپنی جگہ سے ایک سوت برابر، ایک بال برابر اپنی جگہ پر نہ ہو، ساری صلاحیتیں، ساری استعداد، سارا ٹیلنٹ، ساری آپ کی قابلیت، تمام آپ کا خاندان، پورا آپ کا دولت، آپ کی پوری شہرت، آپ کا پورا اقتدار کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نہ باپ باپ کام آ سکتے، نہ بھائی بہن کام آ سکتے، نہ آپ کی قابلیت کام آ سکتی، نہ آپ کی صلاحیت کام آ سکتی، نہ آپ کی دولت کام آ سکتی، کچھ بھی نہیں۔ پاگل خانے میں عجیب عجیب منظر دیکھے ہم نے اپنی زندگی کے اندر، الامان الحفیظ، جن کو بیان کرنے میں وقت کا ضائع ہوگا۔ تو فرمایا کہ عقل سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد فرمایا آگے کو آ، عقل آگے آئی چند قدم، پھر فرمایا پیچھے ہٹ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پیچھے ہٹی، پھر فرمایا جا، اب تمام حساب و کتاب اور سوال و جواب تجھی سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں بچہ مکلف نہیں ہے، نابالغ مکلف نہیں ہے، ایسے ہی شریعت کے اندر دیوانہ اور پاگل مکلف نہیں ہے شریعہ حکام کا، اس سے کوئی سوال و جواب نہیں ہے، اس لیے کہ عقل سے محروم ہے۔ تو عقل اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ جتنے کاروبار کے فیصلے آپ کر رہے ہیں، جتنی پلاننگ کر رہے ہیں، جتنی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، جتنے اپنے کاروبار کو پھیلانے، اسے وسعت دینے کی آپ منصوبہ بندی کرتے ہیں، وہ سب عقل کی بدولت ہے، سب عقل کے پیمانے پر آپ تولتے ہیں۔ کہاں نفع ہوگا، کہاں نقصان،
کہاں ہم فائدے میں ہوں گے، کہاں ہم نقصان میں ہوں گے، کس جگہ سے ہمیں فائدہ ملنے کی امید ہے، کس جگہ سے نقصان پہنچنے کا خطرہ اور اندیشہ ہے، سب آپ کی رہنمائی عقل کر رہی ہے۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اس کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آپ کے پاس عقل بھی ہے، ایمان بھی ہے، دولت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، آبرو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ کا کوئی وقار نہیں، آپ کا کوئی حیثیت نہیں، آپ کی کوئی عزت نہیں، لوگ آپ کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ارے بھائی، لوگ بہت سے آپ ہر سیر پر سوا سیر ہے، بلکہ ہمارے یہاں پر عام مثال زبان میں ہر نہلے پہ دہلا ہے، ہر سیر پر سوا سیر ہے۔ آپ کے پاس دولت ہے، آپ سے بڑھ کر دولت مند ہے، وہ آپ کی عزت کیوں کریں گے؟ ان سے بڑھ کر دولت مند ہے، ان کی عزت کو کیوں کرے گا جو ان سے بڑے دولت مند ہے؟ تو معلوم ہوا دولت کا عزت کا معیار نہیں، حکومت عزت کا معیار نہیں۔ جب تک آپ حکومت میں ہیں، آپ کو 10 سلام کرنے والے موجود ہیں، آپ حکومت سے ہٹے، آپ کی طرف کوئی رخ کر کر تھوکنے والا بھی موجود نہیں ہے کہ آپ کے اوپر تھوک دے۔ ہم نے بڑے بڑے اقتدار کے باشندوں کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا کہ اقتدار میں تھے تو ایک فوج تھی، ایک ہنگامہ تھا۔ سلطان ٹیپو کی سلطان کے مزار پر میں گیا میسور میں، اس کے مزار کے اوپر باہر لکھا ہوا ہے، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، یک شور تھا، غل تھا۔ یعنی چمن کے اندر جب بلبل کا تخت بچھا ہوا تھا تو ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا، غل تھا، نہ تھا گلشن میں، نہ تھا جز خار گلشن کے، کہ جب بلبل کا اپنا ٹھکانہ ختم ہو گیا تو چمن میں خار اور کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ کوئی بھی سلام کرنے والا، غل مچانے والا، ہٹو بچو کرنے والا کوئی بھی نہیں رہا۔ ہم نے بڑے بڑے اقتدار کے لوگوں کو دیکھا جو اقتدار میں تھے تو ان کی حکومت کا کے اندر پتہ بھی جنبش نہیں کرتا تھا ان کے اشارے کے بغیر۔ پھر حکومت کے اندر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا کہ اپنے ملک سے جلا وطن کیے گئے، ملک کے باہر غریب الوطنی کی حالت میں انہوں نے جان دی، اور رات کو پوشیدہ حالت میں چھپاتے پبلک سے ان کو ملک لایا گیا اور ان کی تدفین کی گئی۔ آج کوئی ان کی مزار پر آنے والا نہیں، نہ فوج ہے، نہ فوج کے کروفر ہے، نہ فوج کی تمام پلٹنیں ہیں، کوئی بھی نہیں۔ ایک بیوی کھڑی ہوئی ہے مزار پر اور ایک گھر کی ملازمہ کھڑی ہوئی ہے ان کے مزار پر۔ کیا ان کا دبدبہ تھا؟ کیا ان کا تنتنا تھا؟ معلوم ہوتا تھا کہ اب قیامت تک ان کی حکومت باقی رہے گی۔ کوئی عزت نہیں تھی معاشرے میں۔ معلوم ہوا عزت کا معیار ایمان، عزت کا معیار اخلاق، حسن اخلاق ہے۔ آپ چھوٹوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں، محبت سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں، آپ ان کے ساتھ جھک کر ملیں، آپ کو معاشرے میں، سوسائٹی میں عزت ملے گی۔ آپ اپنے آپ کو کتنے بھی دولت مند ہوں، لیکن اگر آپ کے اندر اخلاق نہیں ہے، آپ کے اندر کردار نہیں ہے، آپ کے اندر حسن اخلاق سے محروم ہے، تو پھر آپ کو عزت نہیں مل سکتی۔ عزت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، نہ خریدی جا سکتی، نہ اس کو کہیں سے حاصل کیا جا سکتا، نہ کسی مارکیٹ میں وہ نایاب ہے، قطعی طور پر موجود نہیں ہے، کہیں سے کوئی قیمت نہیں دی جا سکتی۔ تو عزت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ نہ آپ کے پاس دولت ہے، نہ آپ کے پاس سلطنت ہے، نہ آپ کے پاس اقتدار ہے، نہ آپ کے پاس کوئی قابلیت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت عطا فرمائی۔ جدھر چلتے ہیں لوگ آپ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ آپ کے لیے پلکیں بچھاتے ہیں، آپ کے ساتھ اپنی محبت کا اور اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی دو قسمیں ہیں، ایک شکر عملی ہے، ایک شکر قولی ہے۔ ایک زبان سے آپ کہتے رہیں کہ اللہ آپ کا بہت بہت شکر، اے اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر کلو، آپ یہ ادا زبان سے کریں، ایک بات ہے، ایک چیز ہے۔ لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خدا تعالیٰ کی احکامات کی تعمیل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے ہیں۔ اگر آپ کا ملازم ہو جس کو آپ پگار دیتے ہیں، تنخواہ دیتے ہیں ماہانہ، وہ آپ کے سامنے ہر وقت ہی کہتا رہے حضور میں آپ کا شکر گزار ہوں، حضور میں آپ کا بندہ ہوں، حضور میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کے کام اور آپ کے احکام کی اطاعت نہ کرتا ہو، آپ کے حکم کو بجا نہ لاتا ہو، آپ کے حکم کا پورا نہ کرتا ہو، آپ کے حکم کی تعمیل نہ کرتا ہو، تو پھر وہ غلام کس کام کا؟
آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، رزق عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، بینائی عطا فرمائی۔ علامان الحفیظ، اعضاء کے اندر بینائی کتنی بڑی طاقت ہے۔ شاعر کہتا ہے سیم و زر کیا ہے، لالو گور کیا چیز ہے، کہ سیم و زر، یہ چاندی سونا یہ کیا چیز ہے، یہ موتی یہ سب کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سیم و زر کیا ہے، لال و گوہر کیا چیز ہے۔ آنکھ بینا ہو تو علم و فن کا سرمایہ بہت، آپ کی آنکھ بینا ہو، دیکھ سکتی ہو، اس کے اندر بصیرت رکھی ہو اللہ تعالیٰ نے بصارت کے ساتھ، تو علم و فن کا سرمایہ بہت، پھر بھی کم تھا تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو یہ خیال آیا بہت۔ ماں باپ کے لیے زندگی، ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے، ماں باپ کا سایہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کتنا بڑا کرم ہے۔ کوئی شاعر کہتا ہے اپنے باپ کے بارے میں کہ پھر بھی کم تھا گرچہ تیری ذات سے پایا بہت، تو ہوا رخصت تو دل کو بے خیال آیا بہت۔ کہ آپ سے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ آپ سے ملا، لیکن جتنا ملا وہ بھی کم تھا۔ آپ کے رخصت ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، جب دنیا سے سابقہ پڑا، جب دنیا سے مقابلہ ہوا، جب دنیا سے آنکھیں چار ہوئی، جب دنیا کا سامنا کرنا پڑا، تو آپ بہت یاد آئے، آپ کا بہت خیال آیا۔ آپ ہمارے لیے تناور درخت ہے، آپ ہمارے لیے پہاڑ کی طرح پر پشت پناہی کر رہے تھے۔ آپ کی تربیت میں ہم بہت بے فکر تھے اور تمام کی تمام چیزیں ہم کو حاصل تھی۔ آپ کے جانے کے بعد ہم محروم ہو گئے آپ کی حمایت سے، آپ کی محبت سے، آپ کی شفقت سے، آپ کے عنایتوں سے۔ میں سناتا ہوں کہ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی خان، اس کے بیٹے شہزادہ مکرم جاہ اور شہزادہ معظم جاہ، دو اس کے بیٹے تھے شہزادے۔ آخری نواب حیدرآباد کا مشہور نواب حیدرآباد میر عثمان علی خان، عید کے موقع پر بیٹا آیا معظم جاہ، اور آنے کے بعد کہا کہ پیسے دے دو باپ سے، باپ نواب ہے، پوری دنیا کو کھلا رہا ہے، پورے ہندوستان میں اس کی سخاوت کے چرچے ہیں۔ آنے کے بعد بیٹے نے کہا کہ پیسے کہ کیا کرو گے؟ کہا کہ شیروانی سلواؤں گا، عید کا موقع ہے، نیا شیروانی پہنوں گا۔ کہا بے تیرے باپ نے کبھی شیروانی پہنی ہے جو تو شیروانی پہنے گا؟ تو کہنے لگا بیٹا بھی بہت تیز امتاز، کہنے لگا کہ میرے باپ کا تو باپ نہیں تھا، میرا تو باپ ہے، وہ بنا کر دے گا۔ مات مارا ران پر کہ ابے کیا بات کہہ دی، ابے کیا بات کہہ دی، اور حکم دیا اپنے وزیر خزانہ کو سر کشن پرساد کو کہ اس کو فوراً پیسے دو اور اس کی شیروانی تیار کر کے دو، کہ میرے باپ کا تو باپ نہیں تھا اس لیے وہ فرمائش نہیں کر سکتا تھا، میرا تو باپ موجود ہے جو میری فرمائشوں کی تکمیل کرے گا۔ یہ چیز ہے باپ، جو اللہ تعالیٰ نے عظیم نعمت عطا کی اولاد کو، ہر اولاد کو ایسی محبت، ایسی شفقت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ سب کچھ قربان ہے۔ ایک طالب علم آتا ہے دارالعلوم میں پڑھنے کے لیے، مدارس میں طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، ماں باپ اپنے پیٹ کاٹ کر ان کے بھیجتے ہیں، پورا سردی کا سیزن گزار دیتے ہیں، پوری سردی کا موسم، ان کو ایک کپڑا نصیب نہیں ہوتا گرم، پیسے بچاتے ہیں 5-5 روپئے 10-10 روپئے مہینے میں، کہ ہمارا بابو پڑھ رہا ہے دیوبند میں مدرسے میں، اس کے لیے وہاں ضرورت ہوگی، کتنے پیسے بھیج رہے ہیں؟ کبھی 200 روپئے بھیج رہے ہیں، کبھی 100 روپئے بھیج رہے ہیں، جمع کر کے اپنا پیٹ کاٹ کر۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ قربانی کون دے سکتا ہے؟ باپ جیسی شفیق شخصیت، باپ جیسی عظیم الشان نعمت جو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو عطا کی، پھر بینائی عطا کی، عضو عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہاتھ اگر بیکار ہو جائے اس کی اہمیت پتہ چل جائے گی، ٹانگ اگر کام کرنا چھوڑ دے اس کی اہمیت معلوم ہو جائے گی، آپ کی بینائی کام کرنا چھوڑ دے خدا نہ خواستہ اس کی اہمیت آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ آپ کا ذائقہ خراب ہو جائے، آپ کا ذائقہ محسوس نہ کریں تو نہ کھانوں میں، آپ کوئی سا بھی کوزین کا ٹیسٹ کر لیں، حیدرآبادی کچن کا آپ ذائقہ آپ کے سامنے مغلئی کھانے لگا دیں، لیکن ذائقہ آپ کا ختم ہو گیا زبان کا، تو کیا فائدہ؟ سب مٹی کے حکم میں آپ کے لیے، سب کھانے مٹی جیسے ہو جائیں گے، کتنے بھی ذائقے ہوں۔ کتنی عظیم الشان نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر میں نے عرض کیا تھا نعمتوں کے باقی رہنے میں سب سے اہم ترین عنصر ہے شکر کا، کہ اگر چاہتے ہیں کہ نعمتیں خدا تعالیٰ کی ہمیں حاصل رہیں، خدا تعالیٰ کے انعامات ہمارے اوپر باقی رہیں، تو اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف نعمتوں کا بقا بلکہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں شکر کی ادائیگی کے نتیجے میں۔ تو شکر کبھی زبان سے، کبھی شکر عمل سے، لگاتار زبان سے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کیا جائے اور اپنے عمل سے نماز کی صورت میں،
صدقات کی صورت میں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی صورت میں، خدا تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کی صورت میں، خدا تعالیٰ کے جناب میں اپنی گردن اس کے حکم کے سامنے جھکا دینے کی صورت میں، ہر صورت میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت میں یہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انعامات جو ہم نے آپ کے کیے، یہ چاہیے آپ کو کہ آپ ان پر شکر ادا کریں۔ جب پیغمبر کو مخاطب کیا، پیغمبر کے واسطے سے امت کو مخاطب کیا، امت کو تعلیم دی کہ امت اب بندوں کا شکر، حدیث میں ہے کہ نبی کریم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خدا کا بھی شکر ادا نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا، کسی نے نیک معاملہ کیا، کسی نے آپ کے گرتی ہوئی چیز کو تھام لیا، آپ کی گرتی ہوئی ساکھ کو، آپ کی کاروبار کی پوزیشن کو تھام لیا، مدد کی آپ کی، آپ کو چاہیے کہ اس کا کھلے دل سے شکر کریں۔ اور پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان چرچا کرو، لوگوں کے درمیان بیان کرو، لوگوں کے درمیان اس شخص کے احسان کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرو، اور جس نے آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا یہ اس کے حسن سلوک کا اعتراف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں گویا کہ شکر کی ادائیگی کی ایک صورت ہے۔ کسی نے آپ کے ساتھ نیک معاملہ کیا، آپ اسے چھپا کر بیٹھ جائیں، آپ اسے پوشیدہ رکھیں، یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کا عذاب بہت زبردست ہے۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میرے شکر کی ناشکری کرو گے میری نعمتوں کی تو پھر میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی شدید ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی بدر تمام، اللہم صلی